بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آج کی اس بزم میں آپ کا میزبان طالوت ملک۔ میں امید کرتا ہوں جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو کسی وجہ سے دیکھنے سے قاصر ہیں لیکن میری آواز ان کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں اس لم یزل ذات سے کہ وہ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ہی رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آج کی یہ بزم بیکن ہاؤس نیو لینڈ کے شعبہ اردو اور شعبہ اسلامیات کی مشترکہ کوشش ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نیو لینڈ کے اساتذہ جہاں دوسرے علوم پر انتھک محنت کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ان شعبوں سے وابستہ اساتذہ بھی ان علوم کو اپنے طلباء میں پروان چڑھانے کے لیے دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس بزم کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں احتشام الحق جماعت پنجم سی سے۔ اردو ترجمے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عائشہ امین جماعت پنجم بی، اور انگریزی ترجمے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد موسیٰ جماعت پنجم ٹی سے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ کی پناہ حاصل کرتی ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ I seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala against shaitan. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. As the people of Quraysh are familiar to this, they can travel during summer and winter seasons. They must worship Lord of this house, who has given them food and hunger and protected them against fear. ماشاءاللہ، یہ تھے جماعت پنجم کے طلباء جو انتہائی خوبصورت آواز میں کلام اللہ کو ترجمے کے ساتھ ہماری سماعتوں کے نظر کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، جہاں ذکر اللہ ہو وہاں ضروری ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے میں گزارش کروں گا مس ثنا خان ممدوٹ سے کہ وہ اپنی پرسوز آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت،
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دیکھی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئی تھی تو تھی دوسرے ہاتھ روضے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گئی تھی تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی محبت، کیف و مستی سے سرشار آواز کے ساتھ ہدیہ نعت پیش کر رہی تھیں مس ثنا خان ممدوح۔ معزز ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں بچوں کی دنیا میں اور دیکھتے ہیں ہمارے ننھے منھے نونہال آج کی اس بزم کے حوالے سے کیا معلومات رکھتے ہیں۔
Assalamu alaikum. My name is Muhammad Akbar Haider from class 1C. Today I will tell you about two Islamic months: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadil Awwal, Jumadil Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zilqa'dah, Zilhajj. I was born in Shawwal. My brother was born in Jumadil Thani. My mother was born in Shaban. My father was born in Zilhajj. Which month were you born in? Comment down below. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमीन है। मैं आपको रोज़ेदारों की जिम्मेदारी बताने लगी हूँ। आपने सब किसी को हर्ट नहीं करना और हमने झूठ भी नहीं बोलना और सब्र करें अपना फूड के लिए और खाने पीने के लिए और हेल्प करें किसी को और ऐसे नहीं बोलना कि ऐसे नहीं बोलना कि मुझे खाना चाहिए और प्यास चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ेदार की 3 चीज़ें होती हैं वो जो बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक, हमें खाना नहीं खाना चाहिए शाम की नमाज से पहले, और दूसरा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तीसरा हमें पूरी की पूरी 5 नमाजें पढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ रोज़े के बारे में। रोज़े का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें भूखा और प्यासा रहना चाहिए, हमारे पे कुछ और जिम्मेदारियाँ भी फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, हमें लड़ाई और झगड़े से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3, हमें गरीबों की भूख और प्यास का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। माशाल्लाह, ये थे हमारे बच्चों की दुनिया के नौनिहाल जो अपने मासूमाना अंदाज में हमें इस्लामी माह और रोज़े के आदाब से मुताल्लिक़ आगाही फराम कर रहे थे। अब हम जमात चहारम के तलबा को दावत देंगे कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बतूल फातिमा है और मैं जमात चहारम ई की तालिबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम बीकन हाउस न्यूलैंड्स है। आज मैं आपको कुरान मजीद के बारे में चंद अहम बातें बताऊंगी। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरा सूरह फातिहा है और सबसे आखिरी सूरा सूरह नास है। सबसे तवील सूरा सूरह बकरा है और सबसे मुख्तसर तरीन सूरा सूरह कौसर है। क्या आपको पता है सबसे पहली वही सूरह अलग की पहली 5 आयतों पर मुश्तमिल थी। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और आपको पता है सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र है और बार बार कहा गया है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। साथियों, उम्मीद है इन मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। शुक्रिया। Dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hashif from class 4B and I am a New Lander. Today I am going to share some information about the Holy Quran in respect of numbers. Number 1. There are 114 surahs in the Holy Quran containing 540 rukus and 6,666 ayahs. Number 2. Out of 114 surahs, 86 were revealed in Makkah and 28 were revealed in Medina. Number 3. It took almost 53 years to complete the revelation of the Holy Quran. The last but not the least, number 4. There are 7 manzils and 14 sardars in the Holy Quran. I hope this information will increase your knowledge. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अहमद और मैं बीकन हाउस न्यूलैंड्स जमात चहारम का तालिब इल्म हूँ। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। तो चलिए
آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ اور معلومات دیتا ہوں۔ لفظ قرآن کا مطلب ہے پڑھا جانے والا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے اور سب سے کم زو استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتا اور وہ ہے سورہ توبہ، اور ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جس میں بسم اللہ آیت کی صورت میں آئے ہے اور وہ ہے سورہ نمل۔ دوستو، میں نے تو اپنی معلومات آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے، اب آپ بھی اپنی معلومات ہم تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ یہ تھے جماعت چہارم کے طلباء جو ہمیں قرآن کریم سے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں مس فرحانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید معلومات فراہم کر کے اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچائیں۔ پیارے متعلمین اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اسی حوالے سے آج میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کروں گی۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کریں گی۔ قرآن پاک میں 5 سورتیں ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کے نام ہیں سورہ جن، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس۔ There are 5 surahs that start with the word kul, and then there are 6 surahs, those are named after the prophets. 6 صورتیں ایسی ہیں جن کے نام پیغمبروں پر ہیں: سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ قرآن پاک میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے: لہسن، پیاز، کھیرا یا ککڑی اور مسور۔ There are 4 vegetables mentioned in the Holy Quran: onion, garlic, cucumber and lentils۔ 6 پھل ایسے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، جن میں شامل ہیں کھجور، انجیر، انار، زیتون، کیلا اور انگور۔ There are 6 fruits mentioned in the Holy Quran: dates, fig, pomegranate, olive, banana and grapes۔ 3 سورتیں ایسی ہیں جن کے نام حشرات پر ہیں: سورہ عنکبوت جس کا مطلب ہے مکڑی، سورہ نمل جس کا مطلب ہے چیونٹی، اور سورہ نحل جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ 5 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جن کے نام سے قرآن پاک کا ذکر اسی کتاب میں قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ الفاظ ہیں الفرقان، الکتاب، الذکر، النور اور الہدیٰ۔ اسی طرح جہاں مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مکہ کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے بکہ، ب سے، بلد الامین اور ام القرآن۔ جس طرح ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ The topic of the Holy Quran is man۔ مجھے امید ہے کہ معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید معلومات فراہم کریں۔ اللہ حافظ۔ معزز ناظرین، آج کی یہ محفل، یہ بزم اپنے اختتام کے قریب ہے۔ صرف دعا اور قومی ترانہ ہونا باقی ہے۔ اس سے قبل
میں بیکن ہاؤس نیو لینڈ PYP سیکشن کی HM مس فاخرہ شاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum, my wonderful PYP learners. I hope you're all keeping well and keeping safe and are being very principled by taking care of all the precautions that we all have to take care during this time against COVID-19 coronavirus. I am connecting today to wish you all a very very happy Ramadan. ہاں، اور وہ کرنے کے لیے مجھے اب اردو میں بات کرنا پڑے گی. اب اردو میں کیوں بات کرنا میں چاہوں گی؟ اس لیے کہ میں رمضان کی جب بات کرنا چاہوں گی آپ سے، تو میں آپ سے اپنے بچپن کے رمضان کی بات کرنا چاہوں گی. اور جب اپنی بات کرتے ہیں نا تو وہ اپنی ہی زبان میں میٹھی لگتی ہے اور اچھی لگتی ہے. سو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے اپنے بچپن کے رمضان کی تھوڑی سی بات کروں. جب بھی رمضان آتا ہے تو ہم سب مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. جب میں آپ کی جتنی چھوٹی تھی تو میری نانی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم 4 بہن بھائی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی برکتوں والا مہینہ ہے، برکتیں کہاں سے. اور نانی کہا کرتی تھی برکتیں سمیٹ لو، جتنا موقع ملتا ہے برکتیں سمیٹ لو. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ برکتیں کیسے سمیٹ لو. تو پھر نانی نے کہا کہ جو بھی چھوٹی سی اچھی سی بات تم کسی کے لیے بھی کر سکو تو وہ کرنا کا مطلب ہے کہ برکتیں سمیٹ لو. اور رمضان میں یہ کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. اب وہ کیسے ملتا ہے؟ ہم چھوٹے تھے نا جب، تو تب تو روزے نہیں رکھ سکتے تھے جیسے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ابھی، لیکن انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو رکھ سکیں گے. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کا جو روزہ رکھتے تھے ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو تنگ نہیں کرتے تھے، پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کے کام کرتے تھے، خاص طور پہ سحر اور افطار کے وقت. ہم اس وقت برتن لگاتے تھے، کھانا سمیٹتے تھے اور اپنی امی اور نانی کا ہاتھ بٹاتے تھے، میں اور میرا بھائی. اور ہم اس وقت نا جو نئی ہم نے کچھ کھانے پکوان ڈشز بنانی سیکھی تھی، ہم وہ بھی بنا کے اپنے خاندان والوں کو کھلاتے تھے. نہ صرف خاندان والوں کو کھلاتے تھے بلکہ اس زمانے میں رواج تھا، اور کاش میرا خیال ہے کچھ ابھی بھی ہوگا، کہ ہم ٹرے سجا کے تو جو بھی اپنے ہمسائے اور نیبرز ہوتے تھے ہم ان کے گھر بھی دے کے آتے تھے. ہمارے گھر اس وقت جب کوئی گھنٹی بجتی تھی، کوئی آتا تھا، ہم ان کو بھی دیتے تھے. خاص خیال رکھتے تھے کہ اگر کوئی موقع مل جائے کسی کو جا کے بانٹنے کا تو ہم وہ بھی بانٹ دیتے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب روزہ رکھتے تھے تو پھر ہمیں اس وقت احساس پیدا ہوتا تھا، ہمیں اس وقت خیال آتا تھا ان لوگوں کا جو لوگوں کو بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑتی تھی. سو یہ وہ چھوٹی برکتیں ہیں جو اللہ ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی موقع دیتا ہے، لیکن رمضان میں تو خاص موقع دیتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اس وقت جب ہم سارے اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے گھروں میں سیف ہیں، آپ بھی اپنے رمضان کو اتنا ہی برکتوں والا بنائیں گے. اللہ پاک آپ کو، آپ کے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ سب کے لیے اور اپنے لیے نیکیاں، برکتیں، خیر، فضل کا سبب بنے. تب تک کے لیے، جب تک ہم دوبارہ نہیں ملتے، فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رمضان مبارک. معزز ناظرین، اب دعا ہوگی اور دعا کے فوراً بعد قومی ترانہ ہوگا. دعا کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے پرائمری سیکشن کے ٹیچر قاری نصیر احمد کشمیری صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرمائیں، اور اس کے بعد قومی ترانہ ہوگا. آپ سب ناظرین سے گزارش ہے قومی ترانے کے وقت قومی ترانے کے احترام میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اپنے اس میزبان طالوت ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، اس وقت پورا عالم اسلام اور پوری دنیا یہ اس کرونا کی وبا میں مبتلا ہے. یا اللہ ہمارے سکول بند ہیں، یا اللہ ہماری یونیورسٹیاں بند ہیں، ہمارے کالج بند ہیں، ہمارے بچوں کی یا اللہ تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یا اللہ ہر آدمی پریشان ہے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما. یا اللہ آج تک اس دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس وقت یا اللہ اس کرونا کی وبا سے جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارے ڈاکٹروں کی اور اس شعبہ سے جتنے لوگ منسلک ہیں ان کی اور زیادہ مدد فرما، انہیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. یا اللہ تیری رحمت بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سے ہمیں حصہ پورے کا پورا عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. آمین یا رب العالمین.